بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ والے اپنے مریدوں کے ساتھ حج پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بستی پر سے گزر ہوا۔ بستی میں چہل پہل تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ انہوں نے بستی کی طرف لوگوں کو دیکھا اور یہ خیال ان کے دل میں آیا کہ یہ عیسائی لوگ ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ اپنی مسلمانی کا عجب ان کے دل میں پیدا ہونا تھا کہ ان کی دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کے سامنے سے گزری تو ان کا دل اس لڑکی کی طرف مائل ہو گیا، اور اس شدت سے اس لڑکی کی طرف مائل ہوا کہ وہ اپنا آپ بھی بھول گئے۔ اپنے مقام ان سینکڑوں مریدوں کا بھی خیال نہ رہا جو ان کے ساتھ تھے، اور وہ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ مرید اپنے شیخ پر حیران تھے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ کچھ مرید بھی ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ اب یہ اللہ والے اس لڑکی کے باپ کے پاس گئے کہ میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اس شخص نے انکار کیا، پھر جب اس نے دیکھا یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہے تو اس نے شرط رکھ دی کہ میں اس شرط پر اپنی لڑکی کی شادی کروں گا کہ تم عیسائی ہو جاؤ اور دوسرا 2 سال میرے سوروں کو چراؤ۔ یہ اللہ والے اس پر راضی ہو گئے۔ مرید اپنے شیخ کی حالت پر بہت رنجیدہ تھے اور رو رہے تھے، اور ساتھ ہی وہ اللہ والے بھی بہت دل گرفتہ، رنجیدہ، افسردہ اور روتے ہوئے اپنے مریدوں کو کہہ رہے تھے کہ میرا دل اپنے اختیار میں نہیں رہا، اللہ نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ اب میں اس قابل نہیں رہا کہ تم میری اطاعت کرو، تم جہاں چاہو چلے جاؤ، اگر تم مجھے چاہو تو قتل کر دو، میں اپنا قتل تمہیں معاف کرتا ہوں۔ مرید روتے ہوئے غم زدہ واپس آ گئے۔ اب یہ اللہ والے سوروں کو چراتے تھے، ان کی گندگی سے ان کے ہاتھ پاؤں اور کپڑے ناپاک ہوتے، یہ دیکھ دیکھ کر روتے تھے، اپنا وقت یاد کرتے تھے۔ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے تو اپنے دل پر ایک قفل لگا ہوا پاتے۔ کچھ عرصہ اس طرح گزر گیا، یہ ہر وقت آہیں بھرتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کے ایک مرید کو خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ میرے شیخ کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے شہر سے سفر کرتا ہوا اس بستی میں آیا اور شیخ کی حالت دیکھی تو بہت رویا۔ اس نے بستی کے باہر پڑاؤ ڈال لیا۔ اب وہ روز شیخ کے پاس جاتا تھا، ان کو سمجھاتا، انہیں ان کا مقام یاد کرواتا تھا، لیکن شیخ اس کو یہ جواب دیتے کہ میں اللہ کی طرف سے گرفت میں ہوں، مجھے قتل کر دو، میں واجب القتل ہوں، میرے دل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب مرید ان سے مایوس ہو چکا تھا۔ وہ ان سے آخری بار ملنے گیا اور بہت رویا، اور ان سے مایوس ہو چکا تھا۔ وہ ان سے رخصت ہوا اور بستی کے باہر آ کر اپنے شیخ کے لیے نفل پڑھے اور رو رو کر گڑ گڑا کر افزاریاں کرنے لگا اور اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ ادھر ان اللہ والے کو جیسے ایک دم ہوش آ گیا۔ ان کا دل جو ایمان سے خالی ہو چکا تھا ایک دم ایمان سے بھر گیا۔ اپنے ہاتھ پاؤں کپڑوں اور اپنے جسم پر نظر پڑی تو کراہیت محسوس ہوئی۔ اپنے مرید کی طرف خیال گیا تو بھاگتے ہوئے بستی سے نکلے تو دیکھا وہ مرید اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ سامان اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کو آوازیں دینے لگے۔ وہ مرید بھی رک گیا۔ اس نے اپنے شیخ کو بدلا ہوا پایا۔ انہوں نے کہا میں پھر بات کرتا ہوں، پہلے مجھے کپڑے دو۔ کپڑے لے کر انہوں نے قریب ہی ندی کے پانی سے غسل کیا اور پھر مرید سے گلے مل کر خوب روئے اور بتایا کہ جب میں سب مریدوں کے ساتھ حج پر جا رہا تھا تو ان بستی والوں کو دیکھ کر میرے دل میں عجب پیدا ہوا کہ یہ عیسائی ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ بس میرے اللہ کو یہ بات بری لگی اور میرے دل سے ایمان ایک پرندے کی صورت نکلا اور میرا دل میرے اختیار میں نہ رہا۔ اب تم نے میری فکر کی اور تمہاری دعا سے اللہ نے مجھے ایمان کا نور دوبارہ عطا کر دیا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے دل اللہ کی مٹھی میں ہیں۔ اللہ جب چاہے جدھر چاہے انسانوں کے دلوں کو پھیر دے، تو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے اور یہ دعا اللہم ثبت قلبی علی دینک، یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے دل کو اپنے ایمان پہ سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان و ہدایت کا نور عطا فرمائے۔